السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب آواز آ گئی آپ کی. آپ اپنی گھڑی دیکھ رہے تھے کہ پہلے کہ 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا بچے پونا گھنٹہ اور انتظار کریں گے، اس لیے ان کو ذرا جلدی کروا دو. جزاک اللہ حضور. اچھا ہے، رات کو نیند آئی ہوگی، جلدی سو جائیں گے جاتے ہی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کیا پروگرام ہے آپ کا؟ کویم نظام صاحب، کویم نظام تلاوت. السلام علیکم میرے پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اچھا ٹرانسلیشن ریاب احمد. Beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعلیکم السلام. I will now deliver the English translation of the verses just recited from chapter 29, verse 45 and 46, translated by Hazrat Maulvi Sher Ali, Razi Allah Ta'ala Anhu. I seek refuge with Allah from Satan the rejected. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Allah created the heavens and the earth in accordance with the requirements of wisdom. In that surely is a sign for the believers. Recite that which has been revealed to thee of the book and observe prayer. Surely, prayer restrains one from indecency and manifest evil, and remembrance of Allah is indeed the greatest virtue. And Allah knows what you do. Jazakallah. اچھا جی یاسر ظفر نظم پڑھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے حضور. وعلیکم السلام. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں.
زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔ تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، عادت کو چھوڑ دو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب کون ہے؟ فرحان احمد، ٹرانسلیشن کرنی ہے؟ Ar-Rahman Ar-Rahim. My beloved Azur, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I will now read the English translation of the Nazm couplets just recited. That day is found by him who stoops to dust. O ye who are trying, pray, try this recipe too. The lovers find their beloveds through 100 deaths. After their death, they are drawn unto the beloved. Only they are alive who are close to God. Being accepted, they are his dear and loved ones. Friends, piety is this, that you give up arrogance. Give up the habit of pride, haughtiness, and stinginess. Jazakumullah. ہاں جی، محترم اطفال صاحب، کیا کہنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ حضور اطفال الحمدیہ آسٹریلیا کی رپورٹس حق صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، کر دو پھر، پیش کرنا چاہتا ہے تو۔ پیارے حضور، آسٹریلیا میں اطفال کی تجدید 338 ہے۔ خاکسار نے اطفال الحمدیہ کا پلان 2020 محترم صدر صاحب مجلس خدام الحمدیہ سے ڈسکشن کے بعد حضور کی خدمت میں ارسال کیا تھا۔ 338 اطفال ہیں سر؟ جی پیارے حضور، کل 338 اطفال؟ جی حضور، پیارے پورے آسٹریلیا میں، پورے ملک میں؟ جی حضور، اتنے بڑے کانٹیننٹ میں۔ اچھا چلو آگے۔ پہلے کوارٹر کی ہفتہ وار تعلیم کلاسز، فورٹ نائٹلی سپورٹس اور وقار عمل اور ماہانہ اطفال جنرل میٹنگز مجلس لیول پر باقاعدگی سے منعقد ہوئیں۔ خاکسار نے تمام ریجنل اجتماعات اور پرتھ کے اجتماع میں محترم صدر صاحب مجلس خدام الحمدیہ کے ساتھ شرکت کی۔ اطفال الحمدیہ کی ڈپارٹمنٹل رپورٹس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عمومی امسال انفرادی اطفال رپورٹس کلیکشن کا آن لائن رپورٹنگ سسٹم شروع کیا گیا اور ناظمین اطفال اور سیکرٹریان مجلس عاملہ اطفال الحمدیہ کے ای میل ایڈریسز بنائے گئے۔ تمام مجالس سے ماہانہ رپورٹس باقاعدگی سے جمع کی جاتی ہیں اور محترم صدر صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا میں ٹوٹل 5 ریجنز ہیں اور مجلس اطفال الحمدیہ 21 مجالس پر مشتمل ہے۔ تجنید، ٹوٹل تجنید 338 ہے، جس میں 223 معیار صغیر اور 115 معیار کبیر کے اطفال ہیں۔ تعلیم، شروع سال سے اطفال الحمدیہ کی تعلیم کلاسز کا باقاعدہ طور پر سوائے چند مجالس کے ہر مجلس میں انعقاد شروع ہوا۔ ناظم اطفال یا مربی اطفال یہ کلاسز لیتے تھے۔ پھر مارچ میں کووڈ کے باعث اطفال الحمدیہ نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا اور پہلے 4 ہفتے تک مجالس نے آن لائن کلاسز منعقد کیں۔ اس کے بعد محترم امیر صاحب نے مسرور اکیڈمی کو آن لائن شروع کرنے کی ہدایت کی اور محترم صدر صاحب مجلس خدام الحمدیہ کی ہدایت کے مطابق اطفال تعلیم کلاسز کو مسرور اکیڈمی میں منتقل کر دیا گیا۔ سڈنی کی کلاسز میں سڈنی کے تمام مجالس سے اطفال شامل ہوتے ہیں۔ برسبن کی کلاس میں بھی تمام مجالس کے اطفال شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایڈیلیڈ، کینبرا اور پرتھ میں ہفتہ وار کلاسز جاری ہیں۔ ان کلاسز کا اجرا جماعت کے تحت ہے اور مربیان سلسلہ یہ کلاسز لیتے ہیں۔ ناظمین اطفال کو خاکسار کی طرف سے ہدایت ہے کہ پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اطفال ان کلاسز میں باقاعدگی سے شامل ہوں اور باقاعدگی سے اطفال کو ریمائنڈرز سینڈ کیے جائیں۔ میلبرن میں یہ کلاسز ابھی بھی ناظمین اطفال ہی منعقد کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہر مجلس میں باقاعدگی سے ہفتہ وار کلاس ہو رہی ہے۔ 77% اطفال باقاعدگی سے ان کلاسز میں شامل ہوتے ہیں۔ موجودہ اطفال تعلیم سلیبس 2 سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس سال کے شروع میں تعلیم سلیبس کی پرنٹڈ کاپیز جو کہ کتاب کی شکل میں ہیں ہر مجلس میں ان کی ضرورت کے مطابق مہیا کی گئیں۔ مسرور اکیڈمی میں بھی یہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سال کے شروع میں اجتماع کا سلیبس بنایا گیا اور تمام ناظمین اطفال کو بھیجا گیا۔ تعلیم سٹیٹس،
62% اطفال کو پوری سادہ نماز یاد ہے اور ترجمہ سیکھ رہے ہیں. 9% اطفال ابھی سادہ نماز سیکھ رہے ہیں. 77% اطفال باقاعدگی سے مسرور اکیڈمی اور تعلیم کلاسز میں شامل ہوتے ہیں. تربیت سٹیٹ. 77% اطفال 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں. 77% اطفال کم از کم ایک نماز باجماعت ادا کرتے ہیں. 86% اطفال روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. 92% اطفال تمام خطبات جمعہ باقاعدگی سے سنتے ہیں. 36% اطفال ہر ماہ حضور کی خدمت میں خط لکھتے ہیں. 70% اطفال خطبات کے علاوہ دیگر MTA کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں. مال. ٹوٹل بجٹ 16,050 ہے اور 15,247 کی وصولی ہو چکی ہے جو کہ 95% ہے. اشاعت. محمود میگزین کا اجرا 4 سال قبل ہوا. اس سال 2 ایڈیشن شائع ہوئے جو ناظمین اطفال نے واٹس ایپ کے ذریعے اطفال کو بھیجے. اطفال الاحمدیہ آسٹریلیا کی ویب سائٹ بھی اشاعت ڈپارٹمنٹ مینیج کرتا ہے. وقف جدید. امسال 147 اطفال وقف جدید کا چندہ ادا کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اطفال الاحمدیہ 100% شمولیت کو یقینی بنائے گی. ابھی تک کی وصولی 8,393 ہے. پچھلے سال 95% اطفال شامل ہوئے اور $16,532 کی وصولی ہوئی. صحت و جسمانی. پہلے کوارٹر میں ہر مجلس میں مہینہ میں کم از کم ایک دفعہ سپورٹس مقابلہ جات کرائے گئے. پہلے کوارٹر کی ریجنل سپورٹس ریلی منعقد نہ ہو سکی کیونکہ خدام الاحمدیہ کے ریجنل اجتماعات جلدی منعقد کیے گئے. مارچ سے کووڈ کے باعث کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی منعقد نہیں کرائی جا سکی. صنعت و تجارت. اطفال مرچنڈائز 2 سال قبل بنوائے گئے جو ریجنل سالانہ اجتماع اور جلسہ سالانہ میں اطفال کو فروخت کیے گئے. اس سال انشاءاللہ خدام الاحمدیہ صنعت و تجارت ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر نئے مرچنڈائز بنوائے جائیں گے. پیارے حضور، خاکسار آخر میں نیشنل عاملہ مجلس اطفال الاحمدیہ آسٹریلیا اور تمام ریجنل اور لوکل ناظمین اطفال کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نغمے خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. پھر اب کیا کرنا ہے؟ کتنے اطفال ہیں یہ؟ پیارے حضور یہاں پہ 62 اطفال اس ٹائم موجود ہیں. اچھا، یہ معیار صغیر کے ہیں کبیر کے ہیں؟ پیارے حضور یہ سب معیار کبیر کے اطفال ہیں. اچھا اچھا، کیا کہتے ہیں یہ اطفال؟ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ پیارے حضور کے پیارے حضور اطفال کے کچھ سوالات ہیں جو کہ پوچھنا چاہتے ہیں. کون ہے اطفال سوال کرنے والا؟ کرو. چلو، جو پہلے ہاتھ جس نے کھڑا کیا تھا آگے آ جاؤ. رائٹ سائڈ پہ، میرے رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھا ہے لڑکا، اینک والا آ جائے. رائٹ سائڈ پہ اینک لگائی بیٹھا ہے لڑکا. یس، پہلے فرنٹ پہ. چلو تم آ گئے، تم آ جاؤ. اس نے بھی اینک لگائی ہوئی شاید. نہیں اینک لگائی؟ اچھا چلو، اینی وے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلیس، تم کس کے بیٹے ہو؟ ندیم پراچا کا. پراچے ہو؟ ماشاء اللہ. اچھا جی. اچھا، کیا کہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, beloved Hazur. Walaikum salam. My name is Jalis Ahmed Paracha. Hazur, my question is that the promised Messiah alayhi salam's books are very difficult to understand. What is your advice at what age I should start reading these books? How old are you? I'm 12, Hazur. 12? Although Prophet Messiah alayhi salam's books are very difficult, but there are some books which are very easy to understand, and you cannot read Urdu. First thing is. Secondly, there are some books which have been translated into English. Yes? And even Malfuzat, Volume 1 and Volume 2 has also been translated. So you can read those. You think you are young, but in olden days, a boy of your age would marry. You will not dare to marry now. Right? And they used to understand the books even. See, there were quite a number of young boys who would come to sit in the company of Prophet Messiah alayhi salam and listen to him, what he would say, and then they practice it.
So you find out which is the easiest book which has been translated. You see, for instance, Ark of Noah and some Malfuzat, they have been translated, so you can read those books. And I think you are now in grade 8. No, grade 6. Grade 6? You are 12 and grade 6, acha? So a boy of your age should understand some of the books. So anyway, Ark of Noah you should read. And Malfuzat you should read. And try to read some of the passages or excerpts which have been translated into English in the form of Essence of Islam. So you should read those books. You can easily understand, right? You cannot read all the books, but at least some of the passages of the books you can read and understand. And for that, you pick different volumes of Essence of Islam and the 2 volumes of Malfuzat. Right? Ji Hazur. Chalo, Ji. بیٹھ جاؤ. Jazakallah Hazur. اور اگلا کون ہے؟ ہاں, یس, افریقن بوائے. Where are you from? Ghana? Sierra Leone. Sierra Leone? And you are 12? Above 12? 13. 13? Acha? Yes. So, acha, I thought, after seeing your height, I thought you are just 10. Acha, anyway. Now you are in grade 8 or 7. You are in grade 7? Yes, Uzu. Acha, yes. What is your question? My question is, how does Allah Ta'ala chooses His prophets among mankind? You see how Allah Ta'ala, Allah knows better. And there are some pious people who are, I should say that they are born pious. And Allah knows that they are going to be prophet in future. So Allah trains them from the very childhood and teach them and make their character in such a way that they never do anything wrong. Right? As we see the story of the Holy Prophet of Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was quite a young child at the age of 6 or 7, and he was playing with his fellow children in a village where he was sent by his mother to spend some time with her foster mother, right? So when at that time, you see, an incident happened that all the children saw a man came and he just got hold of the Holy Prophet ﷺ, and he was quite a young child, laid him down on the ground and then opened his chest and brought out his heart and cleaned it and then put it again back into his chest. And all those children were very much scared. And Holy Prophet ﷺ himself was very much scared. Those children ran away from that place and went to tell the mother, milk mother of the Holy Prophet ﷺ. Then she came out running very fast and very, very, very much worried to see what has happened to the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But when she saw he was standing all right, so that was just a sort of vision which all the children and the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saw, and the angel came and opened his heart and cleaned his heart. So this is how Allah Ta'ala cleansed the impurities of the heart of the person who is going to be prophet, right? And he trains them by himself. So this is how
That is what we know. Apart from that, there's quite a number of other things which Allah knows better, and the prophets. Right? Right? Okay. Yes. Assalamu alaikum. Jazakallah. ہاں میرے رائٹ پہ جو فرنٹ پہ بیٹھا ہے. یس 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 نہیں نو ناٹ یو, وہ پیچھے بیٹھا جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم beloved حضور. وعلیکم السلام. میں نے تمہیں پہلے بلایا تھا کہ اینکوم والے آ جاؤ, اور دوسرا اینکوم والا آ گیا اور تم بیٹھے رہے. اچھا خیر, اب بتاؤ. My name is Subhan Ahmed and my question is that when we are going to do a good deed or are thinking about doing one, Shaitan tries to distract us and lure us away. So at that time, what can we do to ignore him and continue on doing the right thing? You see, first thing is you pray to Allah that, oh Allah, save us from this Satan the accursed. And for that you read A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. You know the meaning of A'udhu billahi minash shaitanir rajim? You know the meaning of A'udhu billahi minash shaitanir rajim or not? You don't know? You read Quran? Do you read Quran? Yeah, I do. I forgot it. Do you read A'udhu billah? Yes. You see, Quran was just recited before you and they translated it in A'udhu billah. Oh Allah, save me from Satan the accursed. Yes. So always, whenever you see Satan is or Shaitan is trying to distract you from the right path, then you read this. Secondly, now you are of your growing age. Yes? You are 12, 13, 14. This age is very dangerous sometimes, because this is the age when Shaitan tries his utmost to distract you from the right path. Right? Yes. So you should say A'udhu billahi minash shaitanir rajim and then also recite Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. You learn this Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh and then know the meaning of it. Right? Yeah. And then when you are continuously reciting it, repeatedly reciting it in your prayers and while you are moving around, then Satan will not overcome you. Right? Thirdly, you should have full determination that you are going to save yourself from Shaitan. Right? If you are determined to save yourself from Shaitan, then you will be saved. And Allah will help you, inshallah, with these two prayers and determination. Ji. Right? Okay. Jazakallah. Okay, Assalamu alaikum. ہاں جی, آ جاؤ. سامنے بیٹھا میرے جو مائکرو فون کے لڑکا, سیدھا اسٹریٹ ہاتھ کھڑا کیا. یس, آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, my beloved Hazur. My name is Fahad Ahmed, and my question is, how long did it take to build the Khana Kaaba? Khana Kaaba, according to the history of religion and what Quran has told us, and then what we know, is the oldest building on the earth. Maybe millions of years ago. And it, you see, then it was reconstructed again by Hazrat Ibrahim alayhi salam, right? On the same foundation on which it was built the very first time. See? So this is the oldest building. That is what we know from the Quran, right? Okay, Assalamu alaikum. آ جاؤ چھلانگ مار کے آ جاؤ, جس نے آنا ہے. میں کس کو بلاؤں گا, آ جاؤ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, beloved Hazur. My name is Riyab Ahmed, and with your permission, I would like to ask 2 questions. May I do so? Yes. Don't try to be too formal, just ask the question. Don't waste your time. My first question
is that once someone has realized the existence of God through logical reasoning, how would they then recognize Islam as the true religion, since there are so many to choose from? Yes, if you say that you have a firm belief in Allah Ta'ala, then why should we pick any of the religion, or why should we pick Islam as a true religion? This is your question? Yes, haan ji. So phir the answer is that Allah Ta'ala says that all the prophets were sent by myself, by me, right? All the prophets came from Allah Ta'ala. All the prophets brought the true teaching of Allah Ta'ala, which is to love Allah, to obey the commandments of Allah, to bow before Allah, to worship Allah, and to discharge the rights of your fellow beings, right? But all the prophets were sent according to the scriptures, the religious books, Bible, even Quran has categorically explained all these things, that all the prophets were sent to their respective nations, right? And during that time, there was no, free movement and media link, as we are talking today. No cell phone. There was no cell phone, no internet, nothing of that sort. So Allah Ta'ala sent the prophets in different nations. And there were some prophets at the same time. Even prophets were sent, more than one prophet were sent at the same time in different nations. Even in one nation, two prophets came, as Moses and Harun, right? But they all came, they said that we are for the people of Israelites. And Jesus also came for those people who were the followers of Moses alayhi salam, right? But when Allah Ta'ala found and thought that now the time is ripe for the world, and people can have approach to all corners of the world with the passage of time, He sent the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was revealed the Sharia in the form of the Holy Quran, right? And that encompasses all the commandments of the Allah Ta'ala which were sent to the previous prophets, and moreover some other commandments, right, which were very much essential for that time when the Holy Prophet ﷺ appeared, and for the future. So there is no scripture in the world, any religious scripture which is safe and intact as the Holy Quran is. And this is the claim of the Holy Quran, that Allah Ta'ala says that Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. I have sent this revelation, I have sent this book, I have sent this commandment in the Holy Quran, these commandments in the Holy Quran, I have sent this scripture, and I will keep it intact till the day of judgment, right? Till the last day. No other scripture has claimed this, right? And no other prophet said that they have come for the whole world. Only the Holy Prophet ﷺ said that I have come for the whole world, and it is in the Quran, right? And now, as I have already said, that this was the ripe time that the Prophet should have come for the whole world,
because we had the means to spread the message of Allah Ta'ala, right? So this is why we say Islam is a universal religion. No other religion is universal, right? And all the previous prophets have prophesied about the coming of the final prophet who will come for the whole world. This is why we say Islam is the right and true religion which was to come in the latter days, in the time when the Holy Prophet ﷺ appeared. And Islam is the right religion which contains all the commandments which are needed for the present day world. No other religion, no other religious scripture contains these commandments. See, this is why we say that Islam is the right religion, and this is why we say, since all the previous prophets have prophesied to accept that final prophet, so we should preach to everybody that Islam is the true and final religion, and to obey the commandments of previous prophets. Even all the religions, all the followers of the religions should come and join Islam, right? This is the condensed answer of your question, simple answer of your question. Now, I think it is okay, right? Yes. Okay. What next? That's all? My second question... You are not going to give chance to anybody else? Oh, okay. Jazakallah. Okay, assalamu alaikum. हाँ आ जाओ, पीछे से आ जाओ. हाँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर. मैं सवाल पूछने से पहले बस कहना चाहता हूँ कि मैंने आपकी फ़ोटो एक TI कॉलेज में देखी थी, जो आप मेरे नानों के भाई मिर्ज़ा महमूद अहमद के साथ बैठे हुए थे, और मुझे ये फ़ोटो देख के बहुत खुशी आई. कमाल कर दिया तुमने तो. तुम्हें देख के मुझे भी खुशी आई. तुम्हारे नानों के भाई, तो तुम्हारे नानों के अब्बा मिर्ज़ा समी साहब हैं जी, हैं स्टेशन मास्टर. अच्छा माशाल्लाह. तो तुम्हारे अब्बा कौन है? वसीम अहमद. अच्छा ठीक है. तो तुम ऑस्ट्रेलिया में हो? जी. कमाल हो गया. किस ग्रेड में हो? ग्रेड 11 में? मैं 10th ग्रेड में हूँ. 10th ग्रेड में हो. क्या बनना है? मैं होप कर रहा हूँ कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर बन जाऊँ. अच्छा माशाल्लाह, कमाल कर दिया. तुम तो मतलब बिजनेस में जाओगे फिर. अच्छा ठीक है, बैठ जाओ. और सवाल भी है कोई? जी, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि कायनात 7 दिनों में बनी हुई थी. मैंने ये भी सुना है कि सूरज 4 दिन में बना था. 6 दिन में. तो मेरा सवाल है कि 6 दिन में बना, 7 दिन. हाँ जी, मेरा सवाल है कि अगर सूरज 4 दिन में बना था तो उससे पहले दिन कैसे गुजरे थे? देखो, ये तो सारा मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है. 7 दिन अल्लाह ताला तो कहता है मेरा एक दिन जो है ना, अल्लाह ताला का एक दिन, एक जगह कहा मेरा एक दिन, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं, 1000 साल के बराबर है. दूसरी जगह कहा मेरा एक दिन 50,000 साल के बराबर है, हैं? तो जब अल्लाह ताला का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो वो एक दिन में 50,000 साल गुजर गए, तो तुम तो 200,000 ईयर्स में तुम दुनिया में क्या सूरज के बगैर हुआ फिर, अगर तुमने उस तरह लेना तो. ठीक है. तो इसको इस तरह रियल टर्म में नहीं लिया जाता, ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है. अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फेजेस में बनाया. ये इससे मुराद ये है कि फेजेस हैं.
پہلی فیز، دوسری فیز، تیسری فیز، چوتھی فیز، پانچویں فیز، چھٹی فیز ہیں. اساتذہ نے اللہ تعالیٰ آرام سے بیٹھ گیا تمہیں اوور سی کرنے کے لیے کہ تم لوگ ٹھیک طرح کام کرتے ہو کہ نہیں. ٹھیک. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دن سورج کے بغیر رہا تو زندگی کیا ہوئی، کائنات بنی تو لائف تو نہیں بن گئی نا. جو زمین ہماری ہے، کائنات کو تو کئی ارب سال ہو گئے. یہ زمین جو ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 20 بلین ایئرس میں پہلے بنی تھی. ٹھیک ہے. اور قرآن شریف سے جو ثابت ہوتا ہے وہ بھی یہی ٹھیک ہے. 18.5 اور 19 بلین ایئرس پہلے یہ ارتھ بنی تھی. اس سے پہلے اور سٹارز بھی تھے. ٹھیک ہے. ایک سی نا جو بگ بینگ جو ہوا ہے، بگ بینگ ہونے کے بعد یہ بنی ہے نا. اس سے پہلے بھی اللہ یہ کہتا ہے کئی بگ بینگ اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. ہم تو اس نون ورڈ کو جانتے ہیں نا. اب تم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہو، یہاں ایبوریجنز رہتے ہیں نا جو نیٹو لوگ ہیں. یہ نیٹو لوگ جو ہیں یہ جنگلوں میں رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم 45,000 ایئرز پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا ریلیجن جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے 45,000 ایئرز پہلے کا ہے. ٹھیک. اور ہماری جو نون ہسٹری، ہم مسلمان جو ہیں یا عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا ہندو ہیں، ہماری نون ہسٹری جو ہے وہ تو 6,000 ایئرز کی ہے صرف. تو یہ جو یہاں کے آسٹریلین نیٹو ہیں یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر چیز کو ہم کمپیئر کر لیں گے، اس طرح یہ نہیں ہوتا. اس جب زمین بنی، زمین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے یہ ایک گولا تھا، آگ کا گولا ہی تھا نا. پھر اس میں پانی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، بارش برسائی، فیومز آئے، بارش آتی تھی، پھر بادل اوپر جاتے تھے، پھر زمین ٹھنڈی ہوتی تھی. پھر ایسا ایسا جو اپر سرفیس تھی زمین کی وہ ٹھنڈی ہو کے رہنے کے قابل ہو گئی. پھر 75% جو ایریا ہے ہمارا ارتھ کا، اس میں سارا وہ پانی ہے، اوشنز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. 75% ایریا ہے نا. جو لینڈ ایریا وہ تو صرف 25% ہے. ٹھیک ہے. جو نیچے ابھی بھی لاوا اور مولٹن ہے، سب کچھ ہے. کسی وقت بھی جو ایرپشن ہوتی ہے، لاوا آتا ہے، باہر آتا ہے، اور ارتھ کویکس آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو وہ نکلتا ہے نا باہر سے. یہ پہلے باہر بھی ایسا ہی تھا جس طرح اندر سے گرم اور آگ ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہوا تو اس میں ہیبیٹیشن شروع ہو گئی، آبادی بننی شروع ہوئی. پھر آبادی بڑھتی رہی، سویلائز آبادی ہونی شروع ہوئی. اس سے پہلے جب یہ تھا ہی نہیں تو سورج ہو یا نہ ہو، چاند ہو یا نہ ہو، ہمیں سے کیا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہاں ہیبیٹیشن شروع کرنی ہے دنیا میں، میں نے اس زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا ہے، تو پھر اس نے چاند اور سورج اور باقی چیزیں جو تھیں ہماری رسولت کے لیے بھی پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا ہمیں کیا پتہ. ٹھیک ہے نا. ہاں آگے کون ہے؟ ہاں پیچھے سے کوئی سوال کر دو. جس نے ہاتھ کھڑا کیا کھڑا ہو جائے. آپ پیچھے کھڑا ہو جائے، میرے پاس وقت نہیں ہے تم لوگوں کو تلاش کرنے کا. جو پہلے دوڑ کے آ جائے گا وہ سوال کر رہے. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم beloved Hazur. وعلیکم السلام. My name is Fareed Ahmed Rashid, and my question is, why did Muslims pray towards Bayt al-Maqdis when the Kaaba was already built? You see, during the olden days, all the previous religions, all the previous prophets came in that area where the Bayt al-Maqdis is situated, right? And they built a mosque there, and it was very common practice of the followers of those religions to pray in that mosque or face towards that mosque. So Muslims at that time, or the people of Makkah, were also influenced by those religious peoples, because
people of Makkah were just infidels. They didn't have any, particular religion. They would just follow or worship idols. They were keeping 360 idols in Khana Kaaba. So the same practice was already in existence, that all those religious people who follow any religion face towards Baitul Maqdis while worshipping, right? So the same practice continued among Muslims even till the time when Allah Ta'ala commanded the Holy Prophet ﷺ. Even Holy Prophet ﷺ did not want to face towards Baitul Maqdis. His inner desire was that he should face towards Makkah. This is why Allah Ta'ala said in the Quran that I know your desire. And you are right that Khana Kaaba is the oldest house of Allah. And you don't want to direct your face towards Baitul Maqdis. So now I have changed your Qibla. I have changed your worshipping object or point. Now you should change your face and worship while worshipping face towards Khana Kaaba. So till the time Allah Ta'ala told Holy Prophet ﷺ, he used to keep his face towards Baitul Maqdis, but after having received the commandment that now you should face towards Khana Kaaba, he changed the Qibla and Kaaba and direction, right? So because Holy Prophet ﷺ said that I do not do anything on my own. Whatever Allah commands me, I do it. Formerly, it was the common practice of all the followers of the religions. They used to face towards Baitul Maqdis. Muslims are also following. When a separate commandment revealed to the Holy Prophet ﷺ, now you should face towards Khana Kaaba, then he changed the Qibla and face towards Khana Kaaba, right? So this is the reason, right? Clear? Okay, Assalamu alaikum. आ जाओ पिछले लड़कों में से, राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट आ जाओ. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my beloved Hazur. Wa My name is Ayan Qamar Sayyid. My question is, what is your favorite attribute of the Holy Prophet ﷺ's character? You see, Allah Ta'ala says that the Holy Prophet ﷺ is Uswa Hasana for you. He's a role model for you. So whichever character you take of the Holy Prophet ﷺ, it is a role model for you and you should like it. When you love somebody, then you love each and every feature and aspect of that thing or that person. See? So it is not particularly some special, specific character or some specific attribute we should like. Since the Holy Prophet ﷺ is the role model of you, for you, then you should love each and every action and deed of him and follow it and try to follow it. Right? Okay. Assalamu alaikum. Then you will become a good Muslim. Okay. Assalamu alaikum. آگے آ جاؤ, لیفٹ سائڈ میرے لیفٹ پہ آ جاؤ جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my beloved Hazur. Wa alaikum salam. My name is Sayyid Mustafa Shah, and my question is, what were your immediate feelings and reactions when you heard the news of the demise of Hazrat Khalifatul Masih IV? What was my immediate reaction? Huh? Did you ask this question from your father or mother?
No. No? No, I didn't. You see, one day before I listened to his khutbah and he looked very fresh, and even there's some mulaqat, collective mulaqat in the evening in the mosque, and he seemed very fresh at that time. So it was very shocking for me to listen next day. So as soon as I arrived home from my office, and this shocking news came to me that he has passed away, and my reaction was the same as it should have been when your loved one passes away. What is your reaction? That was my reaction. Ji. Okay, بیٹھ جاؤ. Jazakallah. یس آ جاؤ تم جو پہلے آئے تھے, جو پہلے کھڑا ہوا تھا لڑکا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, beloved Azur. My name is Muhammad Fizan, and my question is, in this COVID situation, does Salat in congregation at home offer the same reward as Salat in the mosque? Yes, see, you are not doing it willingly. You are forced to do it. And Allah knows all our deeds and actions and intentions. If we are not going to the mosque intentionally and avoiding to offer our prayer in congregation in the mosque, then it is a sin in Allah's eyes. But when there are some restrictions and you don't have any other choice but to satisfy yourself and to obey the commandment of Allah, you are offering your prayers in congregation with your siblings and family members, then Allah Ta'ala, you see, gives the rewards of every person according to their intention. This is why the Holy Prophet ﷺ said, "Innamal a'malu binniyat," that the reward of your deeds depends on your intentions. If you are doing something with good intention, then Allah will give you the same reward. Allah is very merciful. If you are doing something with bad intention, even if it is a good thing, then even giving charity with bad intention is not good in the eyes of Allah. So anything you are doing with the good intention will be rewarded by Allah Ta'ala as much as He wishes. Right? Okay, Assalamu alaikum. آگے آ جاؤ تمہارے سے پہلے چلو ٹھیک ہے. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my beloved Huzur. My name is Maz Ahmed, and I have two questions. My first question is that does Allah reveal His face before you are about to enter Jannat? You see, Allah Ta'ala is not a physical body, right? So I have never been to Jannat while I am in this world. So and a person who goes to Jannat and he cannot tell you what is happening there. So, but there are different ways. You see, all this metaphorical expression. So Allah Ta'ala, in which form Allah Ta'ala shows Himself to those people who are living in paradise, Allah knows better, or those people who are facing it. I cannot answer this. Right? Okay. And my second question is that, can I become a soccer player when I'm older? Yes, if you wish, you can. Are you Waqf now? Oh, no, I'm not Waqf now. Then you do whatever you like, but be a good Ahmadi. Be the follower of the teachings of Islam. Yes. Try to offer 5-time daily prayers. After having done all these things, you do whatever you like. Whether football player or scientist or doctor or whatever you like. ٹھیک ہے؟ Okay, Assalamu alaikum.
Jazakallah. اچھا تمہارے ساتھ بیٹھا یس آ جاؤ. یس تم پہلے کھڑے ہوئے تھے نا, ہاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. Bismillahirrahmanirrahim. پتلے 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 لڑکے جلدی سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. تم کامران میاں تمہیں اپنے آپ کو اٹھاتے اٹھاتے دیر لگ جاتی ہے وطن کے لحاظ سے. اچھا ہاں. Assalamu alaikum, my beloved Hazur. وعلیکم السلام. My name is Kamran Tayyib Arshad. Hazur, I know that a person is affected by their friends and the people around them. So my question is, what qualities should we look for in our friends? Speak slowly, repeat it again. Hazur, I know that a person is affected by their friends and the people around them. So my question is, what qualities should we look for in our friends and the people we surround ourselves with? You see, you should always try to find that a friend should be faithful, sincere, and have a belief in Allah Ta'ala, good believer, whatever religion he holds, but he should be a good believer. He should not be atheist. And he should be sincere, and he should have good character. He should have sympathy for others, right? And since you are a student, he should be good in studies. Okay? If these things are present in your friend, then he is a good friend. Yep. Okay. Jazakallah. He should also see that he should not deceive you, whatever the conditions are. He should always be sincere with you. Okay. Jazakallah. Okay, Assalamu alaikum. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. My beloved Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. My name is Qaveem Nizam. It was prophesied that the coming of the Messiah would bring great earthquakes, and in the Quran it has been said that the world will inevitably come to an end. These possibilities being referred to as Al-Qiyamah. So my question is, are the current events of climate change related to this, and could it be a possibility that humankind and the world comes to an end because of it? Yes, we can see we can say that it can be the start of it, right? But it is not going to end in your generation. Don't worry. So you do good deeds to gain the love of Allah Ta'ala. So it will take, another 600-700 years at least. That is what have been told to us by the Prophet Messiah alayhi salam, right? And then the world will go into the black hole, and then there will again be a big bang. Allah knows better how it will happen, but it is going to take hundreds of years, and you shouldn't worry about it. The only thing you have to do is that you do good deeds to please Allah Ta'ala, right? So that you are rewarded whenever you leave this world. You are rewarded by Allah Ta'ala in a way which pleases Allah, right? And you are also happy in that world. Okay? Assalamu alaikum. Chalo, waqt khatam ho gaya. Now it is time. Ab we shall see next time. تو انہوں نے کھانا کھا لیا ہوا ہے صدر صاحب کے بھی کھانا ہے جا کے؟ جی نہیں حضور بھی یہاں پر انتظام ہے تو اس کے فوراً بعد کھانا ہے. رات کو 10:30 بجے کھانا کھائیں گے, 11 بجے. بھوکا مار دیا ہے. پہلے کھانا تھا تو بچوں کو بھوکا مار دیا آپ نے. جی اب اچھی طرح کھائیں گے حضور. اچھی طرح کھائیں گے, سو جائیں گے, نیند آ رہی ہوگی آدھوں کو. یہ سارے یہاں کے سڈنی کے ہیں یا کسی اور علاقے کے بھی ہیں؟ جی 2 ایڈلیڈ سے آئے ہیں اور 4 کیمبرا سے ہیں. کینبرا سے, باقی سڈنی کے ہیں. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.